امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹک ٹک ٹلائی ڈائی کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. کرکٹ پہ تو ہم بات چیت کرتے ہی رہتے ہیں. ہماری پوڈ کاسٹ مینلی کرکٹ ریلیٹڈ ایشوز اور نیوز کے اوپر ہوتی ہے. لیکن آج ہم نے سوچا کہ باکسنگ کی دنیا سے ایک بہت ہی خاص گیسٹ کو ہم انوائٹ کریں, اور انہوں نے ہمارے انویٹیشن کو ایکسیپٹ بھی کیا. ہمارے ساتھ تیمور خان, جو کہ ریسنٹلی ABF یعنی کہ ایشین باکسنگ فیڈریشن کے ہیوی ویٹ چیمپئن بنے. تیمور بھائی خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام بردر, تھینک یو سو مچ فار. اور میرے ساتھ عمیر اور فواد تو ہیں موجود. کیا حال چال ہے بھائیوں؟ زبردست, اللہ کا شکر. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا چلوں. پاکستان میں باکسنگ جو ہے وہ عموماً فور فرنٹ پہ نہیں آتی ہے, کیونکہ مینلی کرکٹ ہی مطلب ہے کہ اسپورٹنگ نیوز میں رہتی ہے. لیکن پاکستان نے بہت بڑے بڑے باکسر پیدا کیے. 80s کی دہائی میں آپ نے دیکھا ہوگا, حسین شاہ کا نام سنا ہوگا 80s میں 90s میں. اس کے بعد 2000 میں آپ نے اصغر علی شاہ اور حسین شاہ نامی باکسر آپ نے سنے ہوں گے. ریسنٹلی آپ نے محمد وسیم نے کافی پاکستان کا نام روشن کیا. اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیمور خان جو ہیں اگلے 1-2 ڈیکیڈز تک پاکستان کا پرچم باکسنگ میں اونچا کر کے رکھیں گے. تو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا, اور بہت مبارک ہو آپ کو اپنے جو ایشین باکسنگ فیڈریشن کی چیمپئن شپ جیتی. تھینک یو سو مچ بردر, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے بس آپ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں, کہاں پیدا ہوئے, کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, یہ ساری چیزیں بیسک چیزیں آپ ذرا پلیز بتا دیجیے. ہمارا تعلق جو ہے وہ اصل میں مردان سے ہے. ہم پن قوم سے ہیں. ہمارے ابا و اجداد جو ہے مطلب 100-200 سال پہلے جو ہے نا محمد ایجنسی سے مردان آئے, مائگریٹ کیا وہاں پر. پھر وہاں پر میری جو ہے وہاں پر میرے والد صاحب کی جب جاب ہوئی تو وہ اسلام آباد آئے, بہت مطلب 70s 80s کی دہائی میں. تو میری پیدائش بھی پھر اسلام آباد میں ہوئی, اور میں نے اپنی تعلیم اور اپنا سب کچھ میں نے باکسنگ جو ہے وہ میرے بڑے بھائی کے جو میرے تھے وہ اسپورٹس شوقین تھے کافی, کرکٹ کو بھی کھیل کرتے تھے اور ساتھ میں باکسنگ بھی مطلب ہلکی پھلکی کرتے تھے. تو 2008 میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باکسنگ اسٹارٹ کرو, کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, اس طرح کی میرے اوپر کوئی خاص ذمہ داریاں بھی نہیں تھیں. تو بس انہوں نے مجھے باکسنگ میں ڈالا, اور تب سے جو ہے مجھے میں اس فیلڈ میں ہوں. اور اس سے ایک بات پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں کہ مجھے بچپن سے جو ہے نا یہ فائٹس وغیرہ کا ان چیزوں کا بڑا شوق تھا. میرے بھائی نے اسی حساب سے مجھے اسی فیلڈ میں ڈالا. آپ کہہ رہے ہیں کہ فائٹس کا شوق تھا, تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے نا. مطلب کیا اسکول وغیرہ میں آپ فائٹ کرتے تھے, یا کس طرح فائٹس کا آپ کو شوق پیدا ہوا؟ فائٹ اس طرح تھی کہ جیسے آپ نے کہا اسکول میں, تو اسکول میں بھی ہماری فائٹس ہوتی تھی. اس کے علاوہ اسٹریٹ فائٹس ہم کرتے تھے. مطلب ہمارا مطلب ایسا کوئی دن نہیں آتا تھا کہ گھر والوں کی کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوتے تھے نہ بن جو. تو اور اس میں یہ تھا کہ میں ریسلنگ بہت شوق سے دیکھتا رہا اس ٹائم پہ. یہ 2003-4 کی بات ہے. اس وقت ایتھن اولمپکس بھی شروع تھی اس میں, تو اس میں بھی میں باکسنگ دیکھ رہا تھا. لیکن مجھے مطلب کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب باکسنگ اور یہ چیزوں پر میں مطلب جو اولمپک اسٹارٹ اس میں یہی باکسنگ اور یہ ریسلنگ ان ٹائپ کی اسپورٹ دیکھ رہا تھا. میں کافی چھوٹا تھا. تو اور اس سے پہلے جو ہے میں WWE ریسلنگ جو تھی WWE وہ میں بہت شوق سے دیکھ رہا تھا. تو میں جب بھی کہیں میرے امی ابو کہیں جاتے تھے مطلب مہمان کسی رشتے دار کے گھر, تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا. میں وہاں پر بڑے شرارتیں کرتا تھا. نیکسٹ ٹائم کبھی پھر وہ پیرنٹ جو تھے وہ مجھے نہیں لے کے جاتے تھے, میں ضد کرتا تھا. تو پھر میرا جو بڑا بھائی ہے جنہوں نے مجھے باکسنگ میں ڈالا, وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم یہاں پر ریسلنگ کریں گے. تو مجھے منظور ہوتا تھا. پھر میں اسی بات پہ میں جو ہے گھر میں رہ جاتا تھا کہ بھائی کے ساتھ ریسلنگ کروں. اسی طرح کرتے کرتے پھر 2008 میں پھر میں نے پروفیشنلی جو ہے نا میں نے باکسنگ اسٹارٹ کیا, اور تقریباً 13-14 سال جو ہے میں نے ایمیچور باکسنگ کے لیے نیشنل لیول پہ, اور پھر اس کے بعد میں پرو میں آیا ہوں 2020 میں. میری پہلی پروفیشنل فائٹ 2020 میں ہوئی. بہت زبردست آپ کی جرنی رہی. تو تھوڑا سا اس کی ذرا وضاحت کریں کہ یہ آپ نے جو بتایا کہ آپ کس طرح فائٹس کرتے تھے, اور اسکول میں بھی آپ فائٹس میں ہمیں مطلب پائے جاتے تھے, تو یہ نیچرل ایگریشن کیا ایک باکسر یا فائٹنگ کمبیٹ اسپورٹس میں کیا ضروری ہوتا ہے ایک کھلاڑی کے لیے, یا آپ سکلز پہ بھی کام کر کے آپ اپنا نام روشن کر سکتے ہیں؟ 100% آپ نے صحیح بات کی ہے کہ کسی بھی جو مطلب بچے میں بچپن سے ہی اس کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کوالٹی موجود ہے. مطلب میں اب لڑائی اور
اسٹریٹ فائٹ اور یہ چیزیں میں بہت زیادہ, میرا مائنڈ بچپن سے ہی ان چیزوں کی طرف تھا کہ میں مطلب اس طرح تو آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کوئی پروفیشنل فائٹر بنوں, مطلب مجھے ان چیزوں میں بہت دلچسپی ہوتی تھی. تو اسی طرح جو کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو کرکٹ میں شوق ہوتا ہے, تو بچے بچپن سے کرکٹ, حالانکہ کرکٹ میں نے بھی کھیلا ہے, مجھے بھائی نے اس سے پہلے فٹ بال میں بھی ڈالا, میں فٹ بال کھیلا 3 سال جب میں بچہ تھا, رگبی میں بھی ڈالا مجھے, لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا رگبی میں. پھر تھوڑا بہت مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا تھا, 2-3 مہینے میں گیا تھا, کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے کمبیٹ ٹچ آتا تھا, تو کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر. ہاں. تو پھر اس کے بعد لیکن مجھے اس طرح خاص کوئی دل نہیں لگ رہا تھا, تو پھر میرے بھائی نے مجھے کہا باکسنگ میں آؤ. تو مجھے اس وقت باکسنگ بڑی آسان لگتی تھی, میں نے کہا کہ باکسنگ بس کیا ہے, بس پنچز مارنے ہیں اور بس آپ باکسر بن جاؤ گے. میرے بھائی کو بولا, میں نے کہا کہ میں باکسنگ کے ساتھ جو ہے نا کراٹے بھی سیکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائی نے مجھے کہا کہ پہلے باکسنگ سیکھ لو پھر کراٹے بھی سیکھ لینا. صحیح. مجھے یہ چیزیں بہت ایزی لگتی تھی. خیر جب پھر مجھے ریجن 4 میں اس وقت باکسنگ کلب ہوتا تھا, تو وہاں پر میں جاتا تھا ریگولر, ہفتے میں 3 دن. تو 2007-8 کی بات ہے. اور جب میں وہاں پر ٹریننگ کرتا تھا, وہاں پر مجھے کوچ جو تھے مجھے کہتے تھے کہ آپ 3 دن ادھر آ رہے ہو تو 3 دن آپ اپنی ورک آؤٹ کرو, مطلب یہ جو میں آپ کو ڈرلز یا چیزیں ٹیکنیک سکھا رہا ہوں یہ آپ نے خود کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے صبح اٹھ کے ٹریننگ کرنی ہے, شام کو ان ڈرلس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں میں کرتا تھا تو اس کے بعد میرے میں انرجی ہوتی نہیں تھی, تو گھر میں آ کے ڈائریکٹ میں سو جاتا تھا. تو پھر مجھے پتا لگا کہ باکسنگ از اے ٹف اسپورٹس. تو پھر مجھے دلچسپی میری اس میں اور زیادہ ہونا شروع ہو گئی. پھر اسپارنگ, جب میں نے تقریباً 3-4 مہینے میں نے باکسنگ کی, تو کوچ نے مجھے ہلکی اسپارنگ دی. اسپارنگ جب مجھے ملی تو مجھے اور زیادہ دلچسپی ہوئی کہ اچھا میں پراپر مطلب فائٹ کر سکتا ہوں. یہ آہستہ آہستہ جرنی میں جو ہے پھر میرا ٹائم چلتا گیا, اور پھر اس کے بعد میں نے ایمیچور فائٹ کھیلی, انڈر 16 چیمپئن شپ کھیلی, اس کے بعد نیشنل کھیلی, اور کامن ویلتھ گیمز کے لیے میں کوالیفائی ہوا تھا, لیکن میں جو 2018 میں جو ہوئی تھی آسٹریلیا میں گولڈ کوسٹ میں, تو اس میں پھر مجھے نی کی انجری کی وجہ سے میں پاکستان کے اندر تھا, میں نہیں جا سکا کیونکہ لاسٹ ویک میں مجھے انجری ہو گئی تھی کافی گندی. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں نیکسٹ کامن ویلتھ گیم کا انتظار کروں 4 سال بعد. تو بس پھر کووڈ آ گیا, اور کووڈ کے بعد جو ہے مجھے مطلب باکسنگ کا بہت بالکل پاکستان, اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں باکسنگ جو ہے اس طرح نہیں ہے, یہاں پر جو ایمیچور کے جو ایونٹس ہوتے تھے تو وہ بھی بہت کم ہوتے تھے, لیکن پروفیشنل باکسنگ آئی تو ان کے ایونٹ زیادہ ہو رہے تھے. اور ایک فائٹر جب رنگ میں ٹائم نہیں گزارتا تو وہ مطلب ایک طرح سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مشورہ کیا, اور پھر میں نے 2020 میں میری پہلی پروفیشنل فائٹ تھی, وہ ایرانین کے ساتھ تھی, اور وہ کافی اسٹرانگ اور کافی سینئر باکسر تھا مجھ سے. تو بس اللہ پاک نے مجھے اس فائٹ میں کامیابی دی, اور تب سے میرا یہ سلسلہ شروع ہو گیا پروفیشنل باکسنگ کا. یہ جو آپ ساری ایک میں سوال کر لوں اس کے بعد عمیر تم والا, یہ جو آپ ساری اپنی جرنی کا اسٹارٹ بتا رہے ہیں 2008 میں آپ نے شروع کی, یہ سب مردان سے ہی آپ نے شروع کیا ہے؟ نہیں, میری جو ٹریننگ اور میری جیسے میں نے کہا کہ میری پیدائش اسلام آباد کی ہے, کیونکہ میرے والد صاحب, جیسے میں نے بولا کہ میرے والد صاحب کی جاب ہوئی تھی یہاں پر اسلام آباد میں, تو ہم پھر یہاں پر بھی ہمارے پیدا پڑے یہاں پر بھی, اور میں ہماری ساری تعلیم تقریباً کی باکسنگ بھی میں نے یہاں سے اسٹارٹ کی اسلام آباد سے. صحیح. ذرا اپنے باکسنگ کا بس ایک میں ایک اور سوال کر لوں کہ آپ کے جو پہلا جو آپ کا جو کلب تھا جو آپ نے جوائن کیا جہاں پہ آپ نے باکسنگ سیکھی, ذرا اس کو ڈسکرائب کیجیے پلیز, کہ وہ مطلب وہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ورلڈ کلاس لیول تھا وہ, یا وہ بہت ہی بیسک لیول تھا, یا بس صرف ایک رنگ تھا, کس قسم کا تھا وہ؟ دیکھیں, آپ نے ورلڈ کلاس کی بات کی تو پاکستان میں میرے خیال میں نہیں 100% یہاں پر کوئی ایسا کلب موجود نہیں ہے کہ جو ورلڈ کلاس ایتھلیٹ یا ورلڈ کلاس باکسر بنائے. باکسنگ کے حوالے سے میں بات کروں گا تو جو ہمارا جم تھا ریٹن 4 میں, وہ ایک باڈی بلڈنگ کا جم تھا, اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ تھی. میں کہتا ہوں کہ مطلب اتنی جگہ ہوگی کوئی 10x10 یا اس طرح اتنی جگہ تھی, اور اس میں رنگ بھی تھا اور ٹریننگ بھی اسی میں کرتے تھے. اس کے ساتھ جو ہے گراؤنڈ ہوتا تھا, تو ہم جو کوچ تھے وہ ہمیں وارم اپ اور سب کچھ گراؤنڈ میں کراتے تھے, پھر باقی جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی تھی وہ ہم آ کے جم میں کرتے تھے. مطلب بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی بالکل مطلب کچھ خاص جم نہیں تھا, لیکن جب انسان کا
शौक और लगन हो, फिश में कोड है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इंसान ने कुछ पाना होता है तो मेरी नज़र में उसकी ये सारी रुकावटें जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी आपके अंदर विल पावर होती है कि अगर आप एक छोटे से लेवल से भी आप स्टार्ट करें तो आप वर्ल्ड तक जा सकते हैं। और अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप वर्ल्ड क्लास जिम में भी ट्रेनिंग करें तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने। उमैर? तो तैमूर भाई, मेरा जो सवाल है वो आपकी ट्रेनिंग रिजीम जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कि हम चूंकि हम ज़्यादातर क्रिकेट देखते हैं, बॉक्सिंग, हम सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट्स या हाई प्रोफाइल इवेंट्स देखते हैं, तो आई थिंक हमें ये भी समझ नहीं है कि आप इन अ ईयर एक बॉक्सर जो है वो कितने मैचेस, कितने ऑफिशियल मैचेस उसके होते हैं, और आपकी ऑन सीज़न ऑफ सीज़न ट्रेनिंग रिजीम जो है ज़रा थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आप साल में कितने मैचेस खेलते हैं, और आप थोड़ी अपनी ट्रेनिंग रिजीम के बारे में बताएं हमें। ट्रेनिंग के बारे में तो ये है कि हम सारा साल ट्रेनिंग करते रहते हैं। मतलब एक होता है हमारा ऑफ सीजन और एक होता है हमारा कैंप सीजन ट्रेनिंग। ऑफ सीजन में भी हम उसी तरह ट्रेनिंग करते रहते हैं। जो हमारा बेसिकली जो कैंप होता है वो हमारी एक तरह से पॉलिशिंग होती है, जो हम पूरा साल करते रहते हैं। और वो जो 2 महीने का या 3 महीने का जो कैंप होता है उसमें हम फिर अपनी उन टेक्निक्स पे जो हमने पूरा साल सीखी थी हम उस पे काम करते हैं। ट्रेनिंग का ये है कि हम सुबह सवेरे भी ट्रेनिंग करते हैं, ऑफ सीजन में भी 2 घंटे सुबह ट्रेनिंग करते हैं और 2 घंटे शाम को करते हैं। तो जो मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है उसमें फिटनेस होती है, मतलब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, कार्डियो, फिटनेस और ये चीज़ें। और शाम को जो होती है वो हमारी सिर्फ मतलब बैक वर्क हो गया, स्पारिंग हो गई और ये टेक्निकल चीज़ें हैं ये हम करते हैं। बाकी फाइट का जो है हमारा ऐसा होता है कि जब मैं एमेच्योर बॉक्सिंग खेलता था तो उसमें तो मतलब उसमें आप इस तरफ एक फाइट नहीं खेल सकते कि आप एक फाइट खेलो और उसके बाद उसमें प्रॉपर एक टूर्नामेंट टाइप होता था एमेच्योर का। नेशनल होती थी वो, मतलब जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान में बॉक्सिंग का इतना स्कोप नहीं है, तो इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम होते थे, लिमिटेड इवेंट होते थे। मतलब कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि 2 साल बाद नेशनल हो रहा था। बस नेशनल साल में एक बार होते हैं, लेकिन वो 2-2 साल बाद ही हो जाता है। तो फिर उसके अलावा हम जो छोटे-मोटे क्लब्स वगैरह की फाइट्स करते थे, हम नेशनल का वेट कर रहे होते थे। तो वो जो हम अपनी जो जो एडिक्शन होती थी वो हम स्पारिंग और इन चीज़ों में जो है वो अपनी पूरी करते थे। लेकिन जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग का थोड़ा-सा सिनेरियो थोड़ा अलग है। उसमें ये ऐसा होता है कि उसमें अभी मेरा करियर का स्टार्ट है। मतलब मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 6-0 रिकॉर्ड है। तो अनडिफीटेड हूँ पाकिस्तान में और नंबर 1 पे हूँ हेवीवेट में। तो उसमें हम अभी जब प्रोफेशनल बॉक्सर कोई भी स्टार्ट लेता है, तो सबसे पहले जो है वो 1 साल में उसकी कोशिश होती है कि 4 से 5 फाइटें करे, क्योंकि उसने अपने आप को रैंकिंग बड़ी करने के लिए वो जल्द से जल्द फाइट करता है। और जब आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो फिर वो लोग मतलब 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या साल में इस तरह एक बार साल में 1 बार या 2 फाइटें करते हैं। लेकिन हमारे सिनेरियो में इस तरह नहीं होता। हमें अभी क्योंकि मेरे करियर का आगाज़ है, तो मैं अपना रिकॉर्ड यहाँ पर मैं एक आपको बात हूँ कि जो एमेच्योर का रिकॉर्ड है एमेच्योर बॉक्सिंग का और प्रोफेशनल बॉक्सिंग का ये डिफरेंट है। एमेच्योर में मेरे जो फाइट रिकॉर्ड है वो 100 प्लस फाइट्स है, क्योंकि प्रोफेशनल में मेरा इन 2 सालों में सिर्फ 6 फाइट हुई हैं। तो हम अभी जो मेरा टारगेट ये है कि मैं हर 2 महीने बाद एक फाइट करूँ, 1 महीना रेस्ट लूँ, फिर 2 महीने मतलब साल में मेरा टारगेट है कि मैं 4 से 5 फाइटें खेलूँ। और अच्छा, ये ये जो अली एक एक मेरा सवाल ज़हन में आया है इससे कि जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की आपने बात की, पहले तो एक एक बात ये बताइए कि जो पूरी आपने ट्रेनिंग बताई जिसमें स्ट्रेंथ कंडीशनिंग और साथ में स्पारिंग जो इवनिंग में आप करते हैं, ये कितने घंटे की एक दिन में होती है? और दूसरा है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का ज़रा प्लीज़ एक एक किसी भी एक दिन का आप ज़रा रूटीन बता दें कि कितने आप स्क्वाट्स करते हैं या जो भी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सिर्फ सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि बॉक्सिंग बहुत ही एक टफ स्पोर्ट है और उसकी ट्रेनिंग जो है ऐसा नहीं है कि बस आप रिंग में उतर गए और आपने मुक्के मारना शुरू कर दिए। इसके लिए सालों साल आपको अपना जिगरा मारना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि रिंग में उतरने के लिए रिंग में हमारी जो फाइट्स होती है वो मोस्टली जो है 10 से 12 राउंड की होती है। मतलब 30 से 36 मिनट में हमारी फाइट होती है। उन 30-36 मिनट्स के लिए हम पूरा-पूरा साल ट्रेनिंग करते हैं। तब जाके हम 30 मिनट या 36 मिनट जो है हम रिंग में सर्वाइव करते हैं।
اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کی جو بات ہے یہ ہم جب باکسر جو ہے کیونکہ میں خود ایک ہیوی ویٹ باکسر ہوں ہم اس طرح ٹریننگ نہیں کرتے کہ اب جس طرح ایک باڈی بلڈر جا کے جم میں مسل بنا رہا ہے بائسپ بنا رہا ہے چیسٹ بنا رہا ہے ہم ایسی ٹریننگ نہیں کرتے ہماری بالکل ہماری کمپاؤنڈ ٹریننگ ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹریننگ ہوتی ہے ہماری اس میں ہمارے مطلب ڈیڈ لفٹ ہم زیادہ کرتے ہیں بینچ کرتے ہیں اسکواٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری سرکٹ ٹریننگ ہوتی ہے مطلب بیلنس ٹریننگ ہوتی ہے ہماری تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہم اس طرح ٹریننگ کرتے ہیں ہر روز کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے کہ آج ہمیں یہ کرنا ہے اور کل یہ کرنا ہے اس میں پھر ہماری رننگ بھی انکلوڈ ہو جاتی ہے مطلب کسی دن ابھی میں جاؤں گا اگر میں صبح جاتا ہوں تو کل میں نے ابھی اگر سرکٹ ٹریننگ کرنی ہے جو میری اگر 30% میری ٹریننگ ہے تو میں 70% جو ہے اپنی دوسری چیزوں پہ انرجی ویسٹ کروں گا جیسے رننگ ہوگی لانگ رننگ ہو گئی اور سائیکلنگ ہو گئی اور جب یہ سارا کچھ میں کر لوں گا تو پھر میں آ کے تھوڑا سا جو ہے میں سرکٹ ٹریننگ کر لوں گا اب اگلے دن جو اگر میں نے کرنا ہے تو اگلے دن میں نے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پاور ٹریننگ کرتے ہیں پاور ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیوی ڈیڈ لفٹ کرتے ہیں ہیوی بینچ کرتے ہیں ہیوی اسکواٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت ٹف ہے ٹریننگ ہماری اصل میں بہت علی یہ جاننا چاہتا تھا کہ علی نے بچپن میں ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں پہلوان نے کہا تھا کہ وہ 5000 ڈنڈ نکالتا ہے تو علی نہیں ایسا بیسکلی جاننا چاہتا تھا کہ آپ 5000 ڈنڈ تو نہیں نکالتے اصل میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی بات اس میں آپ کو کر دوں یہ جو مطلب 5000 ڈنڈ نکالنا یا 10,000 اسکواٹ کرنا اس کا آپ کو فائدہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ اسپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں سائنس آ گئی ہے آج کل کے ٹھیک ہے اگر ایک بندہ روزانہ 5000 ڈنڈ نکالے اور 5000 پش اپ نکال رہا ہے اور بڑا اسٹرانگ ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو ہے وہ شارٹ ٹریننگ کر رہا ہے لیکن وہ فاسٹ ٹریننگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ریسلنگ کی مثال دیتا ہوں وہ جو شارٹ ٹریننگ کر رہا ہے وہ بہت اس پہ بھاری ہوگا کیونکہ یہ 2 منٹ کا ان کا راؤنڈ ہوتا ہے وہ اب وہاں پر تو پاور نہیں چاہیے کہ وہ میں نے 2 گھنٹے میں نے پش اپ کر رہے 2 گھنٹے میں نے کھڑا وہ 2 منٹ کی گیم ہوتی ہے اس میں آپ نے مطلب کہتے ہیں نا کہ بجلی کی اسپیڈ سے آپ نے جو ہے نا آپ نے موومنٹ کرنی ہوتی ہے اور آپ نے کرنا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم باکسر جو ہے وہ 12 راؤنڈ کے لیے فائٹ کرتے ہیں تو ایک راؤنڈ جو ہوتا ہے 3 منٹ کا ہوتا ہے اب اس کے لیے اگر ہم 5000 اٹھک بیٹھک کریں یا 5000 رن نکالیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہمیں وہ چیزیں فائدہ ہے جو ہمیں رنگ میں کام آنی چاہیے یہ بڑا جو ہے کیونکہ جتنا ٹائم گزر رہا ہے اسپورٹس کے اندر سائنس آ رہا ہے اور آج کل کے جو ریسلر جو تھے جو پرانے یہاں پر ریسلر ہوتے تھے کچھ حوالہ میں یا اس طرح وہ لوگ بھی ابھی اس طرح ٹرین نہیں کرتے جس طرح پہلے کرتے تھے کیونکہ اسپورٹس بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے تو یہ تیمور کے یہ ایکسرسائز وغیرہ تو مطلب کرتے ہیں آپ لوگ اور اتنا سارا سال تیاری کرتے ہیں لیکن آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی سپورٹ بھی ملتی ہے یا نہیں کیونکہ پھر اس طرح سے آپ کو کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو وہ خرچے پھر کہاں سے آتے ہیں مطلب کیونکہ اور یعنی این منتھلی آپ کا کتنا جب آپ اپنی وہ ڈائٹ مینٹین کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے خرچہ کتنا کرنا پڑتا ہے اور ایک عام بندہ کر سکتا ہے یا نہیں افورڈ بڑی اچھی بات کی آپ نے اس میں اب میں اپنی اگر اپنی اس میں کی بات کروں تو مطلب میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا مجھ پہ کوئی ہم 4 بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں تو مجھ پہ کوئی خاص قسم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ یار آپ نے اس طرح مطلب ہمارے دیسی گھرانوں میں ہوتی ہے تو مجھ پہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں تھی دوسرا یہ کہ میرے بھائیوں نے اور میرے والدین نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا بہت سی فیملی میں وہ اگر کوئی اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ گھر بھی مینیج کرنا ہوتا ہے اور ساری چیزیں تو اس میں جو ہے مجھے سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج تھا وہ یہ چیز تھی دوسرا اب جو پروفیشنل باکسنگ کی بات کروں گا اس میں مطلب کافی مہنگا اسپورٹس ہے یہ کافی بہت مہنگا اسپورٹس ہے یہ پروفیشنل باکسنگ اور وہ مہنگا صرف ڈائٹ یا ان چیزوں سے نہیں ہے کہ اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں یا سپلیمنٹیشن لے رہے ہیں یا آپ کی ایکسرسائز اس لحاظ سے بھی مہنگا ہے لیکن دوسری لحاظ سے مطلب جب اگر فار ایگزامپل ابھی میں جیسے اے بی ایف چیمپئن بنا ہوں اب اگر میں WBC ٹائٹل کے لیے میں چیلنج کروں گا جو چیمپئن ہوگا تو اس کی ریکوائرمنٹ مجھے پوری کرنی پڑے گی اس کی ریکوائرمنٹ اس طرح پڑے گی اگر میں آج اس کو چیلنج کرتا ہوں تو وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ
مجھے کتنا پرس دو گے, کتنا میری پرس منی اور یہ چیزیں کتنا دو گے مجھے, اور اس کے علاوہ میرا ٹرانسپورٹیشن, میرا آنا جانا, یہ سارا کچھ یہ چیمپئن آپ سے ریکوائر کرتا ہے. ہر پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو پھر اگر وہ, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ بھی کسی کو چیلنج دے کے وہ چیمپئن بنا ہے, اس نے بھی یہ ساری چیزیں پوری کی ہیں. پھر یہ کافی مہنگی ہوتی ہیں, ڈالرز میں ہوتی ہے کافی. اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری یہ ڈائٹ اور ان چیزوں پہ. میں خود ایک ہیوی ویٹ باکسر ہونے کے ناطے جو ہے, تب میرا جو پورے منتھ کا جو میرا ڈائٹ پلان ہے وہ میں اسپیشل ڈائٹ پلان بناتا ہوں اور اسی کو میں فالو کرتا ہوں. تو میرے سپلیمنٹس, میری ڈائٹ, میری جو باقی جو انجریز وغیرہ ہوتی ہے اس کی بھی ساری چیزیں ساری کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ کاسٹلی پڑتا ہے. اور یہاں پر جو ہے اس طرح کی مطلب ریسورسز نہیں ہے یہاں پر وہاں پر فیسلٹیز نہیں ہے جس طرح باہر کنٹریز میں ہے. اب باہر کنٹری میں اگر کوئی باکسر ہوتا ہے تو اس کو کافی اسپانسر اور یہ چیزیں جو ہے ملتی ہے, لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. لیکن مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے جب سے پروفیشنل باکسنگ شروع کی, پہلے 2 فائٹیں تو میں نے کافی کی اپنے اس پہ, اس کے بعد جو میری باقی ساری فائٹ تھی وہ مجھے جو ہے اسپانسرشپ کے ذریعے جو ہے نا مجھے میں ساری فائٹیں کر رہا ہوں. دی لائف یہاں پر ایک سوسائٹی ہے, وہ میرے سارے جو ہے نا اسپانسر سارے ایکسپینسز کو ویل کر رہی ہے. یہ تو بہت اچھی تیمور بات ہے. بھائی میرا ایک اور جو سوال ہے, میں نے آپ کے کچھ ابھی ریسنٹلی ویڈیوز دیکھے, تو آپ پہلے ایم ایم اے فائٹر بھی تھے اور آپ نے وہ بھی پرسو کی, یا آپ ہمیشہ سے باکسنگ کرتے تھے؟ ایم ایم اے واز جسٹ کہ ایک سارٹ آف فائٹنگ کلچر ہے, آپ نے کہا چلو میں اس میں بھی اپنا اسکل دکھاؤں. تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں, آپ نے جو ایم ایم اے میں حصہ لیا, ایم ایم اے کمپٹیشنز میں پاکستان میں. ایم ایم اے کا کو مجھے ایم ایم اے کا کافی شوق ہے, لیکن میں نے ایم ایم اے کی صرف ایک فائٹ کے لیے, 1-2 فائٹیں کے لیے میں نے, اور اس کی بھی ریزن یہی تھا کہ اس وقت پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ تھی نہیں, صرف ایمیچور باکسنگ تھی. اور 2016 کی بات ہے جب ایمیچور باکسنگ کے ایونٹس نہیں ہو رہے تھے. جیسا میں نے کہا کہ جو فائٹر جو ہے وہ رنگ میں ٹائم نہ گزارے تو وہ مطلب ختم ہوتا ہے, مطلب وہ جتنا بھی مطلب اسٹرانگ ہو لیکن اس کی وہ کوالٹی کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے جو ایک ایم ایم اے فائٹ کری تھی, اس کے لیے میں نے صرف مہینے کا یا 1.5 مہینے کا میں نے کیمپ کیا تھا پراپر ایم ایم اے کا. باقی میرا ایم ایم اے کی طرف ابھی اس طرف کوئی رجحان نہیں ہے. ابھی میں فلی جو فوکسڈ ہوں وہ باکسنگ کی طرف, میرا سارا جو ہے انرجی اور ساری ٹریننگ جو ہے وہ اس وقت باکسنگ پہ ہے. تو صرف میں نے ایک فائٹ کری تھی, وہ بھی بس ایونٹس نہیں ہو رہے تھے باکسنگ کے, تو اس وجہ سے. اچھا ایک بات بتائیے گا, ابھی آپ نے ایک تھوڑا سی آپ نے بتایا, پوائنٹ کیا کہ ڈائٹ وغیرہ پہ کافی خرچہ ہوتا ہے, تو آپ ایک کس قسم کی ڈائٹ آپ کھاتے ہیں؟ کوئی ہائی پروٹین ڈائٹ کھاتے ہیں؟ آج کل کیٹو شیٹو کا بڑا کوئی زور چلا ہوا ہے, کس قسم کی ایتھلیٹ مطلب باکسنگ میں آج کل کیا ڈائٹ کھاتے ہیں ایلیٹ علی اپنا ایتھلیٹس؟ وہ کرنا چاہتے ہیں نا, علی ہاں جوجوٹسو کھیلتا ہے, وہ کسی مجھے کو چیلنج کرنے کے چکر میں ہے لگتا ہے جوجوٹسو میں. میں کیا کروں گا بھائی, میرا یہ لیول تھوڑی ہے بھائی, مرواؤ گے. نہیں, ڈائٹ کا جو ہے ایسا ہے کہ جو باکسر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لیتے ہیں, اچھا کیونکہ ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے. کاربوہائیڈریٹ ہمارے فیول کا کام کرتی ہے, ہمیں انرجی کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو میں زیادہ سے زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کاربز دوں, اور اس کے بعد ہم پروٹین ہماری جو ٹیک ہوتی ہے وہ, اور پھر اسی طرح جو ہمارے وائٹامنز ہوتے ہیں ملٹی وائٹامن, یہ ساری ہم جو ہے پھر مختلف چیزوں سے سپلیمنٹیشن کے تھرو اور ڈائٹ اور نیچرل جو کھانے ان کے تھرو ہم پوری کرتے ہیں. اچھا ایک سوال کروں گا, پھر فواد تمہاری طرف کروں گا کوشچن کرنے کو. آپ نے ایمیچور اور پروفیشنل باکسنگ کو تھوڑا سا بتایا کہ کس طرح آپ نے پہلے ایمیچور میں 100 سے اوپر فائٹس کی, پھر ابھی آپ 6-0 ہیں پروفیشنل باکسنگ میں. آپ کو پرسنلی کون سی زیادہ پسند ہے, ایمیچور باکسنگ یا پروفیشنل باکسنگ, اور دونوں میں کیا آپ کو ایکسائٹنگ چیز لگتی ہے؟ مجھے تو پسند خود پروفیشنل باکسنگ ہے, اور کیونکہ جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی تھی تو میں نے اسی نیت پہ شروع کی تھی کہ میں پروفیشنل باکسر ہوں, کیونکہ اس وقت پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ تھی نہیں, تو میں اس طرح نہیں کر سکا. مطلب
پاکستان میں صرف ایمیچور باکسنگ تھی، اور باہر کنٹریز میں یورپ میں اور امریکہ میں ان میں پروفیشنل باکسنگ تھی، لیکن وہاں پر لائسنس لینا پھر بڑا مشکل تھا، کیونکہ ہم پروفیشنل باکسنگ جو ہے یہ بغیر لائسنس کے آپ نہیں کھیل سکتے، اس میں پراپر آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے سارا کچھ. تو پھر بس میں ایمیچور پاکستان میں ایمیچور باکسنگ ہی کھیلتا رہا، لیکن مجھے خود پروفیشنل باکسنگ زیادہ پسند تھی. لیکن جب پروفیشنل باکسنگ پاکستان میں آئی تو اس کے بعد میں نے پراپر اس کا پروفیشنل باکسنگ کا آغاز کیا. فواد، آپ کا اگلے 2-3 سال کا کیا مطلب پلان ہے کہ کہاں پر پہنچنا ہے؟ ابھی یہاں پر پروفیشنل سٹارٹ کر دی ہے، ایشین باکسنگ چیمپئن بن گئے، اب آگے کیا ہے؟ ابھی میرا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے میں انشاءاللہ WBA ٹائٹل کی فائٹ کروں گا، اور کانٹیننٹل ٹائٹل بھی ہے، ایشیا کانٹیننٹل ٹائٹل بھی ہے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ میرا نیکسٹ جو ٹارگیٹ ہے وہ WBC کا ہے، اور اس کے بعد اگلا ٹارگیٹ جو ہے میرا ورلڈ ایلیمینیٹر، WBC ورلڈ ایلیمینیٹر کے لیے. ورلڈ ایلیمینیٹر میں انشاءاللہ جب جیتوں گا تو اس کے بعد میں ورلڈ ٹائٹل کو چیلنج کر سکتا ہوں. یہ میرا جو ہے اگلے 1-2 سالوں کا میرا پروگرام ہے. اور یہ بتائیں، آپ نے ایشین جو فائنل میں شاید انڈین باکسر کو ہرایا تھا نا، جی تو جو پریشر ہوتا ہے کرکٹ میں پاکستان انڈیا کا، وہ باکسنگ میں بھی فیل ہوتا ہے یا کچھ نہیں تھا اس طرح کا پریشر، بس آپ کھیل رہے تھے نارمل ایک میچ؟ پروفیشنل باکسنگ جو ہے تب آپ کی کسی کے ساتھ بھی فائٹ ہے، وہ انڈیا ہے یا کوئی اور کوئی بھی ہے آپ کے مقابلے، تو آپ رنگ میں جا رہے ہیں. جیسے کرکٹ کا تھوڑا سا الگ سسٹم ہے، کرکٹ میں تو آپ چل اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو آپ کے پیچھے 11 اور کھلاڑی ہے یا 10 کھلاڑی ہے، وہ اس کی کمی کو پوری کر دیں گے. لیکن پروفیشنل باکسنگ میں جو ہے وہ آپ اندر جائیں گے، اگر آپ ہاریں گے تو کوئی آپشن نہیں ہے، مطلب فیلئر از ناٹ این آپشن. مطلب آپ نے اگر ہار گئے تو آپ کو دوسرا چانس نہیں مل سکتا کہ آپ واپس آئیں، اور وہ جس طرح ورلڈ کپ میں یا فٹ بال میں ہوتا ہے. ہماری وہ ایک ہی فائٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے پھر ہم، اور یہ تو بڑا مشہور بات ہے کہ محمد علی جو باکسر تھا وہ بھی اتنا بڑا گریٹسٹ باکسر ہو کے بھی وہ کہتا ہے میں رنگ میں جاتا ہوں تو میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں، اور میں 2 رکعت نفل پڑھ کے میں رنگ میں جاتا ہوں، کیونکہ آپ اندر رنگ میں جا رہے ہیں تو اگر آپ کسی کو مارنے جا رہے ہیں، صحیح بات ہے وہ بھی تو آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے. اگر آپ نے ٹریننگ کی ہے تو کیا پتا اس نے آپ سے زیادہ ٹریننگ کی ہو. تو یہ ایک مطلب یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. نہیں یہ چیز جو ہے، یہ جیسے ہم لوگ کرکٹ زیادہ دیکھتے ہیں یا پاکستان میں کرکٹ زیادہ دیکھی جاتی ہے، تو عموماً یہ چیز سے ریلیٹ کرنا ایک جو کامبیٹ سپورٹس میں ہو وہی کر سکتا ہے، صرف اس چیز سے ریلیٹ کہ آپ کرکٹ کا میچ اگر آپ ہار بھی گئے تو آپ کے شولڈر سلمپ ہو جائیں گے، آپ چل کے ہی آئیں گے لیکن گراؤنڈ سے باہر. اگر آپ باکسنگ کا میچ ہارتے ہیں تو آپ کو فزیکل ہارم ہو سکتا ہے، آپ مطلب ہے کیا پتا اسٹریچر پہ واپس آ رہے ہوں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہے مطلب کامبیٹ سپورٹس میں. دیکھیں ہمارے باکسنگ میں سب سے زیادہ جو انجریز ہوتی ہے وہ برین انجریز ہوتی ہے، ٹراما ہوتا ہے بہت زیادہ. مطلب اس میں کافی جو دماغ کی انجریز ہے کافی زیادہ اس باکسر میں نارمل پائی جاتی ہے. یہ کیونکہ اگر آپ کرکٹ کی آپ نے بات کی، کرکٹ میں آپ کو کچھ مار رہا نہیں ہے، آپ رنگ میں جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو دیٹ از اسپورٹس. تو اب ظاہری بات ہے آپ جب رنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو مطلب آپ جتنے بھی آخر میں تو آپ انسان ہی ہے نا، آپ بورڈ تو نہیں ہے کہ نہیں بس نہیں. تو آپ کے اندر یہ جو اسٹریس ہوتا ہے اور یہ 100% ہوتا ہے، بلکہ ہر کسی فائٹر میں ہوتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے نا فلموں میں کہ کبھی کھیلی تو نہیں ہے یہ، کہ وہ کوچ آتا ہے میچ کے درمیان میں کان میں بتا رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھار وہ آتا ہے کہ بندے کو سنائی نہیں دیتا جو میچ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ایموشنز میں ہوتا ہے، فیلنگز میں. تو وہ میچ کے دوران کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ کوچ کو فالو کرتے ہیں یا کوئی ایسا سٹیج آتا ہے کہ چھوڑو بس میں نے جا کر مارنا ہے، یا مار کھاؤں یا اس کو مارنا ہے، بالکل مطلب کوچ دماغ سے ہٹ جاتا ہے؟ کیا وہ فیلنگز ہوتی ہیں اس ٹائم، اسپیشلی جب مار پڑی ہوتی ہے پہلے راؤنڈ میں؟ اس میں 2 قسم کے سینیریو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اتنے پریشر میں آ جائیں کہ مطلب آپ اپنی گیم شروع کرتے ہیں، بس آپ اپنی گیم بھول جائیں، اور آپ جو آپ کا فائٹر ہے، جو آپ کا اوپوننٹ ہے، اس کے مائنڈ کے حساب سے کھیل رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی جو فائٹرز ہوتے ہیں بڑے جو چالاک فائٹر ہوتے ہیں، جس طرح فلوئڈ میویدر ہے، وہ بہت چالاک باکسر ہے، وہ آپ کو اپنے مائنڈ میں کنٹرول کر لیتا ہے، پھر آپ اس کے حساب سے آپ باکسنگ کھیل رہے ہوتے ہیں.
پھر آپ کو کوچ بھی کچھ بولے یا کچھ بھی، مطلب آپ پریشر میں آ جاتے ہیں اور آپ اس طرح جو آپ کی جو نیچرل فائٹ ہے جو آپ کلب میں یا اسپارنگ میں کرتے ہیں وہ آپ رنگ میں شو نہیں کرتے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ اگر اس کے فار ایگزامپل اگر آپ اچھا پرفارمنس نہیں بھی دکھا رہے لیکن اگر آپ کا کوچ ٹیلنٹڈ کوچ ہے اور وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ کے ساتھ اس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ آپ کو جب فائٹ کے راؤنڈ کے بعد آپ کو سمجھائے گا. اگر آپ نے اس کو فالو کیا تو اس میں آپ کی بہتری ہے، اگر نہیں فالو کرتے تو آپ کا نقصان ہے. فار ایگزامپل ابھی جیسے میری جب انڈین کے ساتھ فائٹ تھی، میں نے اسٹارٹنگ میں کافی جو ہے نا میں نے غلطیاں کی، میں نے اس پہ بہت زیادہ اٹیکس کیے جس کی وجہ سے میرا 2-3 راؤنڈ کا اسٹیمنا ویسے ہی ضائع ہو گیا. حالانکہ میں ہر روز میں جو ہے 15 to 20 راؤنڈس کی ٹریننگ کرتا ہوں، لیکن رنگ میں الگ سسٹم ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے. میں نے پہلے راؤنڈ میں اتنا زور مار دیا کہ میرے 2-3 راؤنڈ کا اسٹیمنا ویسے ہی چلا گیا، مطلب میرا جو ہے وہ لیول کم ہو گیا اسٹیمنا کا. فرسٹ راؤنڈ ہوا، کوچ نے مجھے سمجھایا کہ یار اس پہ آپ یہ پنچز یا یہ ٹیکنیک استعمال کریں، جیب یوز کریں اس پہ، آپ اس کو جیب لگ رہا ہے. تو میں نے وہ بات اویئر کر لی. اس کے بعد جب میں نے اس کو جیب مارنا شروع کیا تو ساتھ ساتھ میں اپنی انرجی کو بھی ریکور کر رہا تھا اور میں اس پہ لینڈ ہو رہا تھا، تو مطلب پوائنٹس مجھے مل رہے تھے، تو میں کانفیڈنٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے جب اپنی خود نیچرل گیم شروع کر دی اور چوتھے راؤنڈ میں نے اس کو اسٹاپ کر دیا. تو یہ ہوتا ہے، اگر آپ کوچ کی نہیں سنتے اور آپ اپنی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں. اچھا، تھوڑا سا ڈسکشن کو ذرا لائٹر موڈ پہ لے کے جاتے ہیں. آپ کا ہم نے دیکھا ابھی آپ کی انٹرنس کی بھی ویڈیو آئی، وین کی بھی ویڈیو آئی، اوپر سے آپ کے بال آپ نے ایسے بنائے ہوئے تھے، لگ رہا تھا لینکس لوئکس آ گیا ہے، مطلب بالکل ہی. تو یہ آپ کی کہاں سے یہ آپ کا کانفیڈینس آپ کا دکھ رہا تھا، مطلب ان ساری چیزوں میں نا، مطلب آپ کے وین کے دوران، انٹرنس کے دوران، یہ کہاں سے آپ کا کانفیڈینس آتا ہے اتنا؟ دیکھیں اب جب صحیح بات ہے اتنا ٹائم گزر گیا ہے فائٹنگ کرتے ہوئے، اب ایک یہ چیز نہیں تو رہی نہیں. اب پریشر تو ہوتا ہے، یہ مطلب ایسے میں نہیں کہہ سکتے کہ میں پریشر ختم ہو گیا، اب مجھے کچھ نہیں ہوتا. پریشر تو اسی طرح ہوتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے، اور ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، رنگ آئی کیو بھی ہوتا ہے. اور وین میں جیسے آپ نے بات کی تو وین میں یہ ساری جو باکسنگ ہے یہ جان کی کم گیم ہے اور یہ مائنڈ کی زیادہ گیم ہے. تو آپ نے مینٹلی اپنے اوپوننٹ کو ایسے شو کرنا ہوتا ہے کہ میں تم پر اس وقت بھاری ہوں، مطلب مائنڈ گیم ہے یہ. تو اس میں آپ نے ایسا شو کرنا، ایسا کانفیڈنس شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا اوپوننٹ کو لگے یہ کہ یہ بندہ جو ہے مجھ پہ بھاری ہے، بے شک آپ اس پہ بھاری نہ ہو، کہ آپ نے اس کو شو کرانا ہوتا ہے ایسی حرکتیں کر کے، ایسے مطلب انسٹاگرام پہ یا ٹویٹس پہ اس کو ایسے کر کے کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہو اور آپ ریڈی ہو. یہ ساری چیزیں اس میں بڑی ضروری ہوتی ہیں فائٹ سے پہلے. تو یعنی چیز کرنی رنگ چاہیے. سے پہلے ہی گیم شروع ہو جاتی ہے بیسیکلی. میں کہتا ہوں کہ رنگ سے پہلے نہیں، جب آپ کی فائٹ اناؤنس ہوتی ہے تو تب سے ہی آپ کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو تیمور بھائی، یہ جو مینٹل اسٹرینتھ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بڑی دفعہ ہم لوگ ایتھلیٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ فزیکل ٹریننگ تو جو بھی کرتے ہیں آپ 4 گھنٹے روز کرتے ہیں، لیکن جو مینٹل اسٹرینتھ ہے اس کے لیے بھی آپ کوئی ٹریننگ کرتے ہیں، یا اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ مینٹل اسٹرینتھ آپ ڈیولپ کیسے کرتے ہیں؟ مینٹل اسٹرینتھ جو ہے مطلب میرے جو بڑا بھائی ہے، میری کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو میں اپنے بڑے بھائی سے، جنہوں نے مجھے اس گیم میں لے کے آئے، تو میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں. تو وہ بھی مجھے رہنمائی کرتے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ میرا ایک سائیکیٹرسٹ ہے، مطلب وہ اس سے میں پراپر کلاسز لیتا ہوں، مطلب ویک میں 1-2 دفعہ. مطلب میں اگر مجھے جو میری ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو وہ مجھے مطلب مینٹلی طور پہ انہوں نے مجھے یہ کلاسز دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے میرے پر بہت فرق پڑا ہے. تو مینٹل جو ٹریننگ ہے یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ مائنڈ گیم ہے اور مینٹل ہیلتھ ہے. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ نہیں ہے، آپ فزیکلی جتنے بھی اسٹرانگ ہیں تو آپ رنگ میں اس کا پرفارمنس نہیں دے سکتے. بالکل، میں بلکہ بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جنرلی مینٹل اسٹرینتھ کی بات ہوتی ہے تو لوگ ذرا آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں، تو آپ نے بڑی آنیسٹلی بتایا کہ آپ کس طرح پریپیئر کرتے ہیں. تو دیٹ از ویری ریفریشنگ
صحیح بات ہے. بڑا اچھا لگا ہے سن کے. اچھا یہ آپ نے ابھی وہ ٹائسن کی جو نئی سیریز آئی ہے ہولو پہ وہ آپ نے دیکھی ہے؟ مائک کے نام سے آئی ہے، اس میں پورے اس کی. ہاں میں نے تو تھوڑی بہت دیکھی ہے، لیکن مطلب اصل میں ابھی کچھ آج کل بہت زیادہ میں مصروف ہوں، اس وجہ سے میں پراپر ٹائم نہیں دے پا رہا. صحیح. بس انشاءاللہ وہ بھی نہیں میں اس کے اندر ابھی آپ نے مینٹل اسٹرینتھ کی بات کر رہے تھے، اس میں دکھایا کہ ایک دفعہ اسے ہپنوٹائز بھی، اس کے جو گس ڈماٹو جو ان کے کوچ تھے مائک ٹائسن کے، وہ ایک دفعہ لے کے گئے انہیں ہپنوٹسٹ کے پاس، کہ انہیں ہپنوٹائز کر کے بھی یہ بتایا گیا کہ تم مطلب ہے سب سے گریٹسٹ باکسر ہو، اور اس طرح کر کے. کبھی ایسی کوئی چیز ہوئی آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، لیکن میں نے ایک چیز بڑی جو ہے کاپی کی ہے. کہتے ہیں نا کہ the power of subconscious mind ایک بہت بڑی ایک سائنس ہے، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے ہمارا، وہ لوگوں کا، بلکہ کافی کنٹریز میں اس کا جو ہے علاج کیا جاتا ہے. مطلب جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو سب کانشیس ڈاکٹر جو ہے وہ سب کانشیس مائنڈ کے تھرو ان کینسر پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں. تو یہ سب کانشیس مائنڈ میں آپ جو چیزیں اپنے ساتھ بولتے رہتے ہیں، اپنے ساتھ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کی، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ آپ کا ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے، کبھی سوتا نہیں ہے، تو وہ آپ کے کانشیس مائنڈ کو سگنل دیتا رہتا ہے کہ یہ کوالٹیز کے اندر ہے. مطلب میں نے جب بھی مجھے کچھ مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو میں اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہوں، اس سے میں بات کرتا ہوں، تو وہ مجھے کچھ پوائنٹس دیتا ہے کہ آپ نے اس پوائنٹس پہ عمل کرو. وہ میں کرتا ہوں. اور مجھے محمد علی کی ایک بات بڑی اچھی مجھے بہت پسند ہے. وہ جب وہ کہتے تھے کہ میں جب سوتا بھی تھا تو میں اپنے ساتھ کہتا تھا کہ میں آئی ایم دا گریٹسٹ، اور جب میں اٹھتا بھی تھا تو میں کہتا تھا کہ آئی ایم دا گریٹ. میں ہر وقت یہ ورد کرتا رہتا تھا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا گریٹسٹ. تو اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کو آپ بولتے رہیں گے کہ یار میں اسٹرانگ ہوں، میں یہ فائٹ جیتوں گا، اور آپ صرف اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، اپنے سب کانشیس مائنڈ کو آپ بولیں کہ آپ یہ چیز کرتے رہیں، اپنا ذہن اس طرح بنائیں، اپنی تھنکنگ اس طرح بنائیں کہ آپ ونر ہیں. یہ چیزیں جو ہے آپ کی صرف باکسنگ کی حد تک نہیں آتی، بلکہ آپ کی عام زندگی میں بھی آپ کی بہت کام آتی ہے. اچھا آپ کا جو نک نیم ہے ڈائمنڈ بوائے، ذرا اس کا تھوڑا سا بتا دیں گے، کیا ہسٹری ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ بڑی پرانی سی ہے. یہ میرے ایک دوست تو خیر نہیں ہے، لیکن مطلب میں اس کا بہت بڑا فین ہوں. باکسر تھے اس وقت کے حساب سے، مانویل چر جرمن باکسر تھے وہ. جو میں نے باکسنگ سٹارٹ کی تو میں، ظاہری بات ہے ٹائم گزر گیا، مجھے کم سے کم 3-4 سال گزر گئے باکسنگ میں. یوٹیوب پہ فائٹ دیکھنا، وٹاری کلچکو کے ساتھ اس کی فائٹ ہوئی تھی مانویل چر کی، تو میں اس بندے سے بڑا متاثر ہوا کیونکہ وہ مسلم بھی تھا. اس سے میں بڑا متاثر ہوا. میں نے اس کو پھر انسٹاگرام پہ فالو کیا، اور انسٹاگرام پہ میری سے گپ شپ ہوئی، تو وہ اس نے میرا مطلب بہت مجھے شیئر کیا. پھر وہاں سے اس نے، اور اس کا نک نیم تھا ڈائمنڈ بوائے. میں نے کہا میں تمہارا بہت زیادہ بڑا فین ہوں، تو میں انشاءاللہ پروفیشنل باکسنگ شروع کروں گا تو میں تمہارا نام جو ہے کاپی کروں گا. تو وہ میں نے تب سے اپنے آپ کو بس مطلب 2010 کی کہ 2011 کی بات ہے، میں نے اپنے آپ کو ڈائمنڈ بوائے بولنا شروع کر دیا. یہاں پر جب گراؤنڈ وغیرہ میں بھی ہم فٹ بال کھیلنے جاتے تھے تو جو میرے دوست یا پیدا ہوتے تھے وہ مجھے ڈائمنڈ بوائے سے ہی جو ہے نا بلاتے تھے. تو بس یہ نام مجھے بس ان کی وجہ سے پسند آیا تھا. اور جب پھر میں نے کہیں اپنے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس بہت سارے ڈائمنڈز ہیں، آپ کوئی مطلب ارب پتی آدمی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. کہتے نہیں ہے ڈائمنڈ بوائے کا مطلب ہے کہ یہ مطلب آپ ڈائمنڈ ایک بہت ریئر ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو ہے بس میں نے یہ نام مجھے پسند آیا کہ یار یہ ریئر چیز ہے، ایک مہنگی چیز ہے. میں بھی اپنے آپ کو ایسے بنانا چاہتا ہوں کہ بس میں بھی اسی طرح ہوں. یہ نام اس کی پیچھے یہ سمجھ تھی. نہیں آپ ریئر ہیں، بالکل ریئر ہیں آپ. تھینک یو. تو تیمور بھائی میرا جو ایک اور بھی سوال ہے آپ سے کہ جیسے ہمیں کرکٹ جو ہے وہ بڑے آرام سے ایکسیس ہوتی ہے کہ آپ پی سی بی کے یوٹیوب چینل پہ چلے جاؤ، یا آپ سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ کرکٹرز کے انسٹاگرامز ٹویٹرز ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگلے ہفتے میچ ہے، یا ای ایس پی این کی سائٹ پہ آتا ہے کہ اگلے ہفتے میچ ہے. آپ کی جو باکسنگ میچز ہیں، ذرا ہم لوگ جو سن رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی
کہ آپ کے جو باکسنگ میچز ہیں وہ ہم کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں، پرانے میچز اور آنے والے میچز، ان کی کیا پروموشنز ہوتی ہیں، یا اگر ہم جاننا چاہیں کہ آپ کا اگلا میچ جو ہے لیٹس سے اگر وہ 6 مہینے بعد ہو اور آپ 2 مہینے بعد اناؤنس کریں، تو کیسے فینز جان سکیں گے کہ آپ کا اسکیڈول کیا ہے، آپ کے باکسنگ میچز کب ہوں گے؟ میں جو ہے میرا اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی ہے، میرا فیس بک کا بھی ہے، اور میرا فیس بک کا پیج بھی ہے. تو میں ان چیزوں پہ اپنی ساری جو ہے میری فیوچر کی میں اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں. تو جو بھی میری کچھ ہوتی ہے میری ٹریننگ کے لحاظ سے یا میری جو اپ کمنگ فائٹس ہوتی ہے تو ساری ڈیٹا میں اس پہ دیتا رہتا ہوں. انسٹاگرام پہ TKM باکسنگ کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے، اور فیس بک پہ جو ہے تیمور خان کے نام سے، اس پہ ساری میری ڈیلی کی ساری ایکٹیویٹیز اس میں آتی ہے. اچھا تیمور بھائی ذرا تھوڑی سی انسپریشن کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آف کورس ایک ایلیٹ لیول ایتھلیٹ بننے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو انسپریشن ضرور ملی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کھلاڑی کو آپ نے کہا ہوگا یار مجھے ایسا بننا ہے. مطلب آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا محمد علی آپ کے فیوریٹ باکسر رہے، آپ نے پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے بھی ذکر کیا. تو اگر میں اس سوال کو دوستوں میں ڈیوائڈ کروں کہ آپ کے خیال میں آپ کو اگر باکسرز کی عموماً 2 اسکیل پہ ایک دیکھی جاتی ہے نا، ایک تو گٹس کو دیکھا جاتا ہے اور ایک اسکل سیٹ کو دیکھا جاتا ہے. آپ کی انسپریشن ان دونوں ایریاز میں کون سے باکسر رہے ہیں ہیوی ویٹ ڈویژن سے، ماضی کے یا ابھی کے؟ میرے جو ماضی کے جو میرے جو فیوریٹ جو باکسر ہیں، جن کی وجہ سے میں نے باکسنگ سٹارٹ بھی کی، اور میرا مطلب بلکہ ہم بچے تھے جب ان کی فائٹ دیکھتے تھے، محمد علی، ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا میرے دل میں. اس کے بعد جو ابھی جو اچھا ہے یہ نیکسٹ میں جو اکثر ابھی یہ اکثر سوری آپ کو انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، یہ اکثر باکسرز کہتے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. کیوں؟ ذرا ڈسکرائب کیجیے کیا ان میں ایسی خاص بات تھی. ان کی خاص بات یہ تھی کہ باکسنگ تو چلو ایک سپورٹس ہے، اس کے علاوہ وہ ایک گریٹ انسان تھے. گریٹ ان سینس کہ وہ مطلب باکسنگ کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو باتیں ہوتی تھی وہ مطلب بہت یونیک باتیں ہوتی تھی. مطلب کافی باکسر آئے ہیں مطلب تب سے لے کے ابھی تک، لیکن کوئی اس طرح کا ایک اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں تھی. میں ایسے کہوں گا کہ محمد علی بہت اچھا باکسر تھا، بہت گریٹ باکسر تھا. لیکن اگر ہم فیکٹ کی اس پہ آئیں تو اس زمانے میں یا 80s میں یا 90s میں بہت ایسے باکسر ہیں جو محمد علی سے بھی زیادہ اسکلفل اور اچھے باکسر تھے. جس طرح ولاڈیمیر کلچکو جو ہے 10 سال نان اسٹاپ وہ ورلڈ چیمپئن رہے. اسی طرح اینتھنی جوشوا یا الیگزینڈر اوزیک جس وقت کرنٹ ہیوی ویٹ چیمپئن ہے، بہت انڈسپیوٹڈ کروزر ویٹ میں بھی چیمپئن ہے اور ہیوی ویٹ میں بھی چیمپئن بنے. مطلب ایٹ ٹائم 2 ویٹ کیٹیگریز کے چیمپئن ہے. مطلب اگر میں باکسنگ کے لحاظ سے میں ان کو پسند نہیں کرتا کہ صرف وہ اچھے باکسر، وہ ایک گریٹ انسان تھے. اور وہ مطلب ان کی باتیں، ان کی انسپریشن، وہ چیزوں میں جو ہے مطلب ان چیزوں نے مجھے بہت زیادہ افیکٹ کیا. تو میری نظر میں تو یہ تو دونوں میں اس میں اس سے آپ انہی کو ریٹ کریں گے، گٹس میں بھی اور اسکلز میں بھی؟ 100% ایسے ہی ہے. اچھا اب جیسے اب ہم پرانی ان کی فائٹس دیکھتے ہیں محمد علی کی، تو جو فریزر کی جب ان کی فائٹ ہوئی، اسپیشلی میرے خیال میں دوسری یا تیسری فائٹ تھی، اس میں انہوں نے ان کو صحیح ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ لان تان کی ان کی رنگ سے باہر کے، ہاں تم تو بالکل ببون کی طرح ہو، اس طرح کی بات جو کہ آج کل تو خیر کی بھی نہیں جا سکتی میرے خیال میں. کافی اس کے اوپر ایک وہ پولیٹیکل کریکٹنس کیا ہوگا. تو آپ کبھی اس لیول تک آپ گئے مطلب اپنے اوپوننٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ مطلب اسے بالکل ہی آپ مطلب پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں رنگ میں اترنے سے پہلے؟ نہیں بالکل، یہ ابھی بھی ایسے ہوتے ہیں. باکسنگ جو ہے یہاں پر جب آپ کی جب بھی کوئی فائٹ ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے فائٹ سے پہلے ہی اپنے اوپوننٹ کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے. وہ ڈیگریڈ ان سینس کہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک برا انسان ہے، اس وجہ نہیں، وہ صرف فائٹ تک آپ نے اس کو بولنا ہوتا ہے کہ اب فار ایگزامپل ابھی جو میرا اگر اوپوننٹ ہوگا تو میں اس کو بولوں گا یار تمہارا تو پیٹ نکلا ہوا ہے. میں تو بولوں گا یار تمہاری تو اسپیڈ کم ہے، تم تو ایجڈ ہو، یا تم اسکلفل نہیں ہو. یا اگر کوئی مسکولر بندہ آئے گا تو میں اس کو بولوں گا کہ مسکولر فٹ بندہ ہوگا، میں کہوں گا یار تم تو باڈی بلڈر ہو، فائٹر ہو ہی نہیں. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب آپ اس کو اپنے اوپوننٹ کا مورال ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہ فیکٹ ہے اور یہ اثر بھی کرتا ہے. اس کے بارے میں کافی مطلب ڈاکومنٹریز بھی پڑھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. تو یہ فیکٹ واقعی میں اگر
میں نے جیسے ذکر کیا کہ سب کانشیس مائنڈ کا جو ہوتا ہے, اگر آپ مجھے 10 دن مسلسل بولیں گے نا کہ یار میں تمہیں ہرا سکتا ہوں, میں تمہیں ہرا سکتا ہوں, اٹھتے ہوئے سوتے ہوئے, آپ بے شک باکسر نہیں بھی ہیں, تو شاید رنگ میں آپ مجھے ہرا دیں. مائنڈ گیم ہے. تو ہم تو جب فائٹیں کرتے ہیں تو ہم مطلب رنگ میں تو ہم یہی ہوتا ہے نا, سب کانشیس مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے واقعی یہ بندہ خطرناک ہوگا. اگر آپ بھی مجھے بولے, اگر آپ کا فائٹ سے کوئی لین دین بھی نہیں ہے, اگر آپ مجھے مسلسل کافی دنوں تک بولتے رہیں گے یار میں آپ کو ہرا دوں گا رنگ میں اسپارنگ میں آپ کو ہرا دوں گا, میں فائٹ میں ہرا دوں گا, تو مجھ پہ ایک بہت زیادہ پریشر ہوگا. اگر میرے سب کانشیس مائنڈ میں وہ بات فیڈ ہو گئی, یہ ہے ہم ہر فائٹ سے پہلے اپنے اوپوننٹ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. وہ انسٹاگرام کے تھرو ہو گیا, ٹویٹر کے ذریعے ہو گیا, فیس بک کے ذریعے ہو گیا, پھر مطلب وین پہ, فیس آف پہ, یہ چیزیں ہم کرتے ہیں. یہ نارمل ہے یہ چیزیں. اچھا ایک سوال کروں گا پھر فواد اور عمیر تمہاری طرف کروں گا. آپ نے کلچکو بردرز کا تھوڑا ذکر کیا, لیکن اب اکثر جو باکسنگ ایفیشناڈوز یا ہسٹورینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جیسے 70s 80s ایون 90s میں بھی جب مائک ٹائسن وغیرہ تھے ہیوی ویٹ باکسنگ سین میں, تو وہ ایک الگ قسم کا فلیئر, اس میں الگ قسم کی انٹرسٹ دیکھنے میں آیا. پھر جب 2000 وغیرہ میں کلچکو بردرز آئے تو انہوں نے تھوڑی سی ایک وہ کہتے ہیں کہ اسکلز پہ زیادہ فوکس کیا, فلیئر کے اوپر کم فوکس کیا, تھوڑا ڈیفینسو اسٹائل کی ہیوی ویٹ باکسنگ آئی. اور اب جو دوبارہ ٹائسن فیوری وغیرہ تھوڑا سا ایک دوبارہ سے فلیئر آ رہا ہے, تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری, کتنا امپورٹنٹ ہے ایک ہیوی ویٹ باکسنگ ڈویژن میں, اسپیشلی کیونکہ ہیوی ویٹ سب سے زیادہ پاپولر ہے, سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ ڈویژن باکسنگ میں, کتنا امپورٹنٹ ہے ایک فلیئر باکسر کے لیے؟ دیکھیں دو قسم کے فائٹرز ہوتے ہیں. اب دو قسم کے, سوری میں کہہ رہا ہوں باکسر ہوتے ہیں. اب ایک ہوتا ہے فائٹر مائنڈ اور ایک ہوتا ہے باکسر مائنڈ. ٹائسن فیوری یا مائک ٹائسن جو تھے یہ فائٹر دماغ ہے ان کو یہ نہیں ہے کہ یار ہم نے کیسے ٹیکنیک سے اور کیسے بندے کو ڈسٹرب کر کے ہم نے یوں کرنا ہے. یہ کھیلتے تھے اپنی ایگریشن اور اپنی اس پہ پاور پہ, مطلب بندے کو ڈسٹرب کرتے تھے کہ اس پہ یہ فائٹ جیتے تھے. یہ فائٹر مائنڈ ہوگا. اور ایک ہوتا ہے باکسر مائنڈ جو اس وقت جو میں کہتا ہوں سب سے عظیم مثال ہے جو الیگزینڈر اوزیک. اگر وہ پہلے راؤنڈ میں بھی آپ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں ختم کریں گے, وہ آپ کے ساتھ گیم کھیلتے رہیں گے, وہ آپ کے ساتھ گیم کھیلتے رہیں گے 12 راؤنڈ تک. اگر وہ چاہیں تو وہ آپ کو پہلے راؤنڈ میں ختم کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ کرتے نہیں ہیں. ان کا مائنڈ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے 12 راؤنڈ فائٹ کرنی ہی کرنی ہے. وہ تو بیچ میں سے کوئی مکہ لگ گیا تو ناک آؤٹ ہو جاتا ہے, لیکن ان کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے. تو مجھے اور جو سکسیسفل اور جو کامیاب جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی باکسر مائنڈ ہوتے ہیں, نہ کہ فائٹر مائنڈ. مطلب مائک ٹائسن کو جب ایکسپوز کر دیا وہ ڈگلس نے, ہولی فیلڈ, ٹھیک ہے, ڈگلس نے پہلی بار جب اس کو ہرایا, دیکھیے مائک ٹائسن اس وقت پیک پہ تھا, ورلڈ چیمپئن تھا. صحیح. تو ڈگلس نے اس کو کیسے کیا, اس نے اس کی کمزوری اور ساری چیزوں کو پکڑ لی کہ یہ پاور پہ کھیل رہا ہے اور پاور پہ میں مجھے پاور برداشت کرنا پڑے گی یہ 3 سے 4 یا 5 راؤنڈ. اس کے بعد یہ خود ہی جو ہے نا یہ اس کا مورال ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. اس نے وہی کیا, وہ ڈگلس کو پنچ مارا, ڈگلس گر رہا, پھر اٹھ رہا, پھر گر رہا, پھر اٹھ رہا. جیسے ہی 4-5 راؤنڈ ہو گیا اس کے بعد مائک ٹائسن کا آٹومیٹکلی مورال ڈاؤن ہو گیا, یار یہ بندہ نہیں اس کو کچھ ہو رہا. اس کے بعد وہ تھکنا شروع ہو گیا اور ڈگلس نے اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے نا ہسٹری میں پہلی بار مائک ٹائسن کو ایکسپوز کر دیا گیا. یہ تو مطلب اس کے بعد آپ 4-5 راؤنڈ نکال لو, اس کے بعد اس کا خود ہی مورال ڈاؤن ہو گیا. اس نے ایکسپوز کر دیا, پھر وہی ہوا. اس کے بعد مائک ٹائسن نے لگاتار فائٹیں ہارتا گیا مسلسل. بالکل. اور جو باکسر مائنڈ ہوتا ہے اس کی آپ گیم کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ پہلے راؤنڈ میں کیا کر رہا ہے, سیکنڈ راؤنڈ میں کیا کر رہا ہے, تھرڈ راؤنڈ میں کیا کر رہا ہے, تو اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جو ایگریسو فائٹر ہوتا ہے جس طرح مائک ٹائسن تھا, یہ پکڑے جاتے ہیں, ایکسپوز ہوتے ہیں کہ ان کا یہ ہے. اب ظاہری بات ہے اگر میں ایگریسو فائٹ کھیلوں گا, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں نے پہلے راؤنڈ میں ایگریسو فائٹ کی تو میرا 3-4 راؤنڈ کا, میں آخر میں تو انسان ہی ہونا, مشین تو نہیں ہونا. میں اگر اگریسو اٹیک کروں گا تو میرا وہ میں جتنی بھی ٹریننگ کر لوں, میں 4-5 راؤنڈ 6 راؤنڈ کے بعد میرا اسٹیمنا اور میری فٹنس کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایسے فائٹر جو ہوتے ہیں جو جان پہ کھیلتے ہیں, جو فائٹر مائنڈ ہوتے ہیں, وہ زیادہ عرصہ چیمپئن اسٹیبل نہیں رہتے. جو باکسر مائنڈ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم تک چلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ اپنی پاور کو اور ٹیکنیک کو دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جو فائٹر ہوتے ہیں وہ صرف پاور پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں کلاسک ایگزامپل ان کی فلوئڈ مے ویدر ہے کہ اتنا لمبا کریئر, اتنی بڑی لانجیوٹی, اور ابھی تک ہارے نہیں ہیں. اور اپنے آپ کو بیسیکلی پنچ کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو پریزرو کرنے پہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پریزرو کروں, پنچ تو لگ ہی جائے گا, میری اسکل سیٹ اتنی ہے اسٹرانگ. بالکل
بالکل ایسا ہی ہے. فواد عمیر, سوری جی جی آپ کمپلیٹ کریں پلیز. میں کہہ رہا تھا کہ مطلب ہی از اے 45 ایئرز اولڈ ناؤ, لیکن اس کی فٹنس اور اس کی وہ سارا کچھ اسٹیبل ہے. ورنہ تو جو باکسر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ان کا پیٹ نکل آتا ہے, موٹے ہو جاتے ہیں, بیماریاں لگ جاتی ہیں ان کو. لیکن فلوئڈ میویدر نے اپنے آپ کو اس وقت بھی ایسا فٹ رکھا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں ایک ینگ لڑکا بھی اپنے آپ کو اتنا فٹ نہیں رکھ سکتا جتنا انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے باکسر مائنڈ. صحیح. تو تیمور بھائی میرا ایک جو تھوڑا میری طرف سے لاسٹ سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ باکسنگ کے علاوہ لائک آؤٹ سائڈ آف ٹریننگ اور پروفیشنل کیا کرتے ہیں آپ ڈاؤن ٹائم میں, انجوائے کیسے کرتے ہیں آپ لائف کو, اور کیا فلمیں دیکھتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں صبح اٹھتا ہوں, ٹریننگ کرتا ہوں, کے بعد میں آ کے اپنا ہیلدی سا ناشتہ کرتا ہوں, بریک فاسٹ کرتا ہوں, اور فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, موویز دیکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ میری اپنی ایکٹیویٹیز ہے, مجھے ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے, ٹریولنگ کرتا ہوں. اور شام کے ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارتا ہوں. مطلب میرا الحمدللہ میری جو اس کے علاوہ میں اپنا چھوٹا سا ایک بزنس بھی کرتا ہوں. مطلب باکسنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ بیلنس رکھی ہوئی ہے. تو فیوریٹ ٹریول ڈیسٹینیشن کون سی ہے آپ کی؟ لوکلی یا انٹرنیشنلی؟ انٹرنیشنلی. مجھے تو مالدیوز بہت پسند ہے, ہوں تھائی لینڈ بہت پسند ہے مجھے. یہ دو صحیح. میری فیوریٹ جو ہے بس ڈیسٹینیشن ہے, جو مجھے میں اگر 50 بار بھی جاؤں تو پھر بھی مجھے جانے کا دل کرے گا وہاں پر. تھائی لینڈ آپ کو جیت کی وجہ سے پسند ہے یا ویسے ہی پہلے ہی پسند تھا؟ تھائی لینڈ میں میری کافی میموریز ہیں, بہت زیادہ میموریز ہیں, کیونکہ اس وجہ سے مجھے شاید پسند ہو سکتا ہے. میں جب 2013 میں پہلی بار گیا ٹریننگ کیمپ کے لیے تھائی لینڈ میں, اس وقت میں میچور باکسنگ کھیلتا تھا اور پاکستان میں باکسنگ تھی بھی نہیں. تو وہاں پر جب میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا واپس, تو وہاں پر میں نے ایک ٹیم دیکھی, جاپان سے ایک ٹیم آئی ہوئی تھی کہ منہ سوجے ہوئے تھے, وہ باکسنگ کی ٹیم تھی, وہ جا رہے تھے واپس. میرے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ ایسا بھی دن آئے گا کہ میں یہاں پر فائٹ کرنے آؤں اور میں یہاں سے جیت کے جاؤں. تو مطلب یہ چیز میرے ذہن میں ہوگی. پھر وہ جب آپ کچھ سوچتے ہیں یا آپ کے مائنڈ میں جو چیز, جیسے میں نے کہا انرجی کریٹ ہوتی ہے, لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے بھی پھر ایسے ہی ہے. پھر میری جو پہلی فائٹ تھی میری تھائی لینڈ میں ہی فائٹ تھی, اور مجھے اسی طرح جیت, مطلب میری ساری چیزیں میچ ہو گئی. اس وجہ سے شاید مجھے بہت زیادہ پسند ہے. مالدیز تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ کیسی جگہ ہے. خوبصورت بالکل. تھائی لینڈ میں عمیر کی بھی میموریز ہیں, لیکن وہ بہت کچھ اچھی میموریز نہیں ہے, ابھی ہو کر آیا ہے. وہ ہم آن سکرین بتا نہیں سکتے. اچھا آپ تھائی لینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک نا موئے تھائی کلاس پہ چلا گیا نا. میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں موئے تھائی کیا ہوتا ہے. تو وہاں گئے, 2 گھنٹے کی کلاس تھی, اور میرے خیال سے پہلے 40 منٹ میں میری جو شرٹ ہے وہ بھیگ گئی پسینے سے, کہ وہ اتنی انٹینس ٹریننگ تھی. عمیر سمجھ رہا تھا کہ پارٹ تھائی کی طرح کوئی ڈش ہے موئے تھائی. وہاں تو ڈش کھلائیں گے. پھر میں نے جو وہاں پہ, اچھا وہ ایک کلب تھا چینگ مائی میں, اور وہ جو لڑکے تھے وہ, سوری میں نے کہا اچھا اب چینگ میں گئے تھے, لیکن زیادہ تر فائٹر جو ہے وہ ساؤتھ تھائی لینڈ زیادہ جاتے ہیں پاکٹ سوری پہ. ہاں تو ادھر بھی جو لڑکے فائٹنگ کر رہے تھے وہ پروفیشنل فائٹرز تھے, اور سامنے سے میں نے انہیں دیکھا ٹرین کرتے ہوئے, تو میں نے کہا ان کی تو ایک کک پڑی تو میں فارغ ہو جاؤں گا. تو یہ ہم نے شاید ابھی ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک جو مینٹل اسٹرینتھ ہے, یا آپ نے ڈرنا نہیں ہوتا رنگ میں آ کے, چاہے جیسا مرضی بندہ بھی ہو. لیکن کافی سکیری ہوتا ہے. علی, فواد, تم لوگ بھی ایسے عمیر ایسے بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے خود کو بس کہنا ہو کہ نہیں میں بہت تگڑا ہوں اور جاؤ, مطلب اس کے لیے پہلے سکل چاہیے ہوتی ہے, پھر مینٹل اسٹرینتھ. نہیں, وہ ایسا میں نہ کہہ رہا ہو ہوں کہ نا بندہ آپ جا کر تیمور سے کہو کہ ہاں فائٹ کرتے ہیں, میں مینٹلی اسٹرانگ ہو کر آیا ہوں, انڈیا سے آؤ. نہیں, وہ میں تم لوگوں کے لیے بتا رہا تھا, کبھی جم نہیں گئے نا تم دونوں. ویسے آپ کی بات میں کاٹوں ایک چھوٹی بات کو, کہ آپ تھائی لینڈ میں جو آپ نے کہا نا کہ یہاں پر فائٹر بڑے وہ خطرناک ہوتے, بھی بڑے خطرناک ہیں, لیکن یہ جو جتنے خطرناک فائٹر جو دکھ رہے ہوتے ہیں نا,
وہ رنگ میں سب سے زیادہ مار اتنا ہی کھاتے ہیں. تو یہ تو میں نے اپنی خود دیکھا. اور جو بڑے معزز سے ہوتے ہیں, بڑے اسٹیبل سے ہوتے ہیں, بڑے ریلیکس مائنڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے. مطلب میں اپنی مثال لے لوں کہ مطلب مجھے دیکھ کے اگر کوئی مطلب زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ باڈی بلڈر ہے, شریف انسان ہے, اور بس اپنا تو. اور جو کچھ ایسے فائٹر ہوتے ہیں جو گنج کرائی ہوتی ہے, ان کے کانوں دونوں جو ہے کالی فلاور بنے ہوتے ہیں اور بڑے وہ ہوتے ہیں, تو شکل ان کو ایسے میں نے سب سے زیادہ, بنائی ہوتی ہاں, ان کو میں نے سب سے زیادہ مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے. کہ میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, آپ ایک پرسنل سوال کروں گا کہ آپ کی اپنی فیملی ہے, بیوی بچے آپ کے ہیں اس وقت؟ نہیں, میں سنگل ہوں. اچھا, کیا آپ افورڈ میں پیسے کے حساب سے نہیں کر رہا, ٹائم کے حساب سے کر رہا ہوں, کیا آپ اس اپنی لائف کے اسٹیج پہ جب آپ اتنی انٹینس ٹریننگ کرتے ہیں, آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی یا آپ کے مطلب فیملی ہو اپنی اس وقت؟ نہیں, اس وقت تو میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. اور ابھی میری ایج جو ہے 26 ایج ہے میری, اور میرا ارادہ ہے کہ میں جب 30 یا 31 کا ہو جاؤں گا تو پھر میں اپنی جو ہے نا یہ زندگی بھی اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. تو لیڈیز آف پاکستان ہولڈ یور ہارسز, ابھی ایک ایلیجیبل بیچلر ہینڈسم قسم کا جو ہے ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے. فواد, تم کوئی آخری سوال کر لو, پھر میں بھی آخری سوال کر لوں گا. آپ کر لیں یار, میرا تمہارا اچھا میں ٹھیک ہے. درمیان میں ویسے ہی. تو آخری سوال بھائی, یہ میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ بھائی ایک تیمور خان ہے. اب باکسنگ کے بارے میں اکثر ایک مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ یار باکسر کو تو بس ایک آپ کودنے کے لیے رسی دے دیں, تھوڑے سے ویٹس دے دیں, باقی ایک رنگ ہو, گلوز ہوں, وہ تو باکسر تو مطلب اس کے لیے کوئی اور چیز چاہیے ہی نہیں. لیکن اب ایک تیمور خان ہے, اندر باہر سے جانتا ہے پورے سسٹم کو, باکسنگ کے سینیریو کو جو پاکستان میں چل رہا ہے. ایک تیمور خان کو کیا چیز چاہیے کہ وہ یہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے رنگ میں اترے کہ یار میرے پاس تمام فیسلٹیز تھیں, میرے پاس تمام ریسورسز تھے جو میں اویل کر سکتا تھا, اور اس سے زیادہ میں ٹرینڈ ویل اکوپڈ باکسر نہیں بن سکتا ہوں, کیا چیزیں ہیں وہ؟ میں اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جو باکسنگ ہے نا, وہ اگر آپ روزانہ 10 کلومیٹر رننگ کر رہے ہیں, اب جم میں جیسے میں 2 گھنٹہ صبح ٹریننگ کرتا ہوں, 2 گھنٹے شام کرتا ہوں, اگر آپ 10 گھنٹے بھی ٹریننگ کرتے ہیں, 10 گھنٹے کرتے ہیں, لیکن اگر فائٹر جو آپ کوچ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کر دے گا, آپ کو فزیکلی اسٹرانگ کر دے گا, آپ کو یہ چیزیں کر دے گا, لیکن رنگ میں یہ چیزیں بھی کام نہیں آتی. اب رنگ میں کیا کام آتا ہے, آپ کو ساری چیزوں کو 100% کرنا ہوتا ہے. یہ میرا مراد اس چیز ہے. کیا ہوا, آپ کو اپنی ڈائٹ, اپنی ٹریننگ, اپنی جو ہے کوچیز اور اپنے سب کچھ کو اپنا, لیکن جو سب سے مین چیز جو اس میں جو ہے نا, وہ ہے اسپارنگ پارٹنر. اس لیے جتنے بھی جو ورلڈ کلاس باکسر ہیں وہ زیادہ تر یو کے یا امریکہ میں ہی بنتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ جتنے بھی جو ایلیٹ کلاس کے باکسر ہوتے ہیں وہ سارے وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر کیمپ کرتے ہیں, وہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں, وہاں پر مطلب وہاں پر زیادہ وہ ہے یہ. تو اگر ایک باکسر یا کوئی ریسلر یا جو بھی ہے, اگر وہ ایسے کنٹری میں ہے جہاں پر کمپٹیشن نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے میری نظر سے, بہت خطرناک بات ہے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی چیمپئن ہوں, یہاں پر کوئی نہیں. لیکن جب وہ ایسی کنٹری میں جائے گا جہاں پر چیلنجز ہوں گے, جہاں پر کمپٹیشن ہوگا, تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروو کر سکتا ہے. وہاں پر اس کو اپنی اسکل کا بھی پتہ لگ جائے گا. جیسے میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں, اگر اب میری لیے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ میں ایک ہیوی ویٹ باکسر ہوں, اور ہیوی ویٹ پوری دنیا میں ایک بہت کم باکسر ہے, اور پاکستان میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب مجھے جو میرے, ٹھیک ہے, میں ٹریننگ کر رہا ہوں, میں صبح بھی ٹریننگ کر رہا ہوں, میں شام کو بھی ٹریننگ کر رہا ہوں, میرے کوچ بھی میرا 100% مجھے دے رہے ہیں, لیکن اگر میرے اسپارنگ پارٹنر نہیں ہے تو وہ چیزیں میں کہاں پر امپلیمنٹ کروں گا؟ جو چیز میں سیکھ رہا ہوں وہ کس کے اوپر میں, اب 60 کلو کا باکسر ہے یا 70 کلو کا باکسر, اس میں تو میں وہ والی پاور, وہ انرجی نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ اس طرح برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے مجھ سے بھی جو سینئر بندہ ہوگا اور مجھ سے بھی جو اسٹرانگ ہوگا, میں اس کے ساتھ ٹریننگ کروں گا. اور وہ بھی ایک بندہ نہیں, اسی طرح کے میرے پاس 7-8 قسم کے فائٹرز ہوں, ہیوی ویٹ ہوں, جو میرے جتنے ہوں یا میرے سے لمبے ہوں, اور میرے سے بھی اچھے اسکلفل ہوں, اور مجھ سے بھی اچھے ٹیکنیک اور ان چیزوں میں ہوں. جب میں ان کے ساتھ کروں گا
تو آٹومیٹکلی میرا کانفیڈنس لیول اگر یہاں پر ہے تو وہ ڈائریکٹ اوپر چلا جائے گا. اس کی سب سے مین جو انٹرنیشنل کیمپس ہوتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے, جو اس طرح مطلب کیوبا ہے, ازبکستان ہے, یو ایس پروفیشنل باکسنگ کے لیے یو ایس اور انگلینڈ سب سے زیادہ فیمس ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کے لیے اسپارنگ پارٹنر ایزیلی آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کے لیے جو یہ مین جو فائٹ کا جو ہے, جو اسپارنگ پارٹنر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل میری ایک فائٹ آ رہی ہے مثال کے طور پر, اس کی ہائٹ ہے 6'7" یا 6'8" اس کی ہائٹ ہے, جو ہیوی ویٹ میں نارمل ہے, یا 6'6". میری ہائٹ اس وقت ہے 6'3". اب وہ بندہ مجھ سے ریچ میں بھی زیادہ ہے, مجھ سے اس کی ساری ہائٹ میں بھی سب کچھ میں مجھ سے زیادہ ہے. اب اگر میں اپنے ہائٹ کے حساب سے فائٹ اسپارنگ کروں گا یہاں پر پاکستان میں, ٹھیک ہے, یا کہیں بھی, تو مجھے رنگ میں میرے لیے بڑا پھر مشکلات آئیں گی. اگر میں وہی اسپارنگ پارٹنر اسی کیٹیگری جو بندہ ہوگا جو 6'6" کا یا 6'7" کا, اسی طرح کے میرے پاس 3-4 بیٹر آپشن ہوں گے, ان کے ساتھ کروں گا تو مجھے فائٹ میں پھر زیادہ ایزی ہوگا, میرا کانفیڈنس لیول بھی زیادہ ہوگا, کیونکہ میں آلریڈی سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیزیں فیڈ ہو چکی ہیں کہ میں اس طرح کے بندوں کے ساتھ میں اسپارنگ کرتا ہوئے آیا ہوں 2-3 مہینے, تو جب میں رنگ اٹھوں گا تو میرے لیے بہت زیادہ ایزی ہوگا. یہ چیز جو ہوتی ہے, جو ٹریننگ کیمپ جو ہے, وہ آپ کو اپنے سے بیٹر اور اپنے سے سینئر کے ساتھ جو ہے آپ کو کرنی چاہیے. اگر آپ اپنے سے جونیئر کر رہے ہیں تو جونیئر کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن آپ کی گیم ڈسٹرب ہو رہی ہے. چلیں اسی سے ہی میں ایک اور بس ریلیونٹ آخری سوال کروں گا کہ اگر کوئی اسٹیک ہولڈر سن رہے ہیں یہ آپ کی بات کو, تو وہ ایک تو یہ کہ ریسورسز آپ کو فراہم کر سکتے ہیں, دوسرا یہ کہ کسی بھی اسپورٹ کی جو صحیح اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ یہ کہ کتنی یوتھ اس میں انوالوڈ ہے, کتنے بچوں کو انٹرسٹ ہے اس اسپورٹ میں جانے کا. آپ کے خیال میں PBF جو ہے, پاکستان باکسنگ فیڈریشن ہے, وہ کیا کر سکتی ہے ایسی چیز کہ بچوں کو جو ہے, اور دیکھیں کچھ تو ہے نا انکلیوز ہمارے بنے ہوئے, جیسے لیاری بڑا مشہور ہے کہ وہاں پہ باکسنگ ہوتی ہے, وہاں پہ شاید کچھ یوتھ گروپس ہوں جو کہ باکسنگ میں انٹرسٹڈ ہوں, لیکن ایک اوور آل جنرل ماسز میں کس طرح باکسنگ کے کو فروغ دیا جا سکتا ہے کہ بچے اس میں انٹرسٹڈ ہوں آنے کے لیے؟ دیکھیں میں سوری ٹو سے, لیکن میں آپ کو ایک بلیک سائڈ دکھاؤں گا یہاں کی, جو اسپورٹس جو ہے اس میں مطلب ڈارک سائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پر اسپورٹس کوئی بھی ہے, چاہے وہ کرکٹ ہے, چاہے وہ باکسنگ ہے, جو بھی اسپورٹ, اس میں مطلب جو پالیٹکس ہے, جو سیاست ہے, وہ اتنی بڑی سیاست ہے کہ وہ یو ایس اور انگلینڈ اور رشیا کی سیاست کو آپ بھول جائیں گے, مطلب جتنی یہاں پر ان گیمز کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے. اس وجہ سے یہاں پر وہ چیز کو اس طرح فروخت نہیں مل رہی. جس طرح آپ نے کرکٹ کا ذکر کیا کہ کرکٹ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہاں پر اس میں بہت زیادہ سفارشیں اور یہ چیزیں چلتی, اسی طرح باکسنگ میں اس سے زیادہ ہے. اچھا, اب یہاں پر ایسا ہے کہ ایک بندہ جو میرٹ پہ آ رہا ہے اس کو وہ کینسل کر دیں گے, اور جو سفارش ہوگا اس بندے کو آگے کر دیں گے. وہ بندہ جب آگے جا کے پرفارمنس نہیں دے سکے گا تو ہماری جو یوتھ یا جو ینگ جنریشن ہے وہ کہیں گے یہ تو بس سارے ہمارے ہار رہی ہیں, جیسے اکثر ہمارے گیم میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر وہ چیز میں دلچسپی نہیں لیتے. اب کرکٹ میں ہمارے پاکستان نے ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ کافی وہ کی ہے, کارکردگیاں کی ہیں, جس کی وجہ سے یہاں کی جو اکثر جو عوام جو ہے یا یوتھ جو ہے وہ کرکٹ میں دلچسپی کیوں لیتی, کیونکہ کرکٹ والے وہاں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں جا کے انٹرنیشنل. اگر یہ ہر میچ ہارتے ہوئے آئے اور ان کے میرٹ پہ وہ بندے نہ جائیں تو لوگوں کا کرکٹ سے دل اٹھ جائے گا, لوگ پھر کسی اور اسپورٹس کی طرف جائیں گے. اس وجہ سے جو اب عامر خان جو ہے برٹش باکسر جو تھے, پاکستانی مطلب برٹش پاکستانی تھے, تو انہوں نے ایک اچیومنٹ کی, انہوں نے اولمپک میں سلور میڈل لیا, پھر اس کے بعد وہ 2 ٹائم ورلڈ چیمپئن بنے. تو یہاں پر عامر خان کی وجہ سے کافی باکسنگ میں بہت زیادہ ایک نیا ایک سینیریو آیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو بھی اسپورٹس ہے اس میں سے آپ سیاست کو نکال دیں اور میرٹ پہ رہیں, تو میری نظر میں دیکھیں یہ جو آپ یہاں پر ایک بات کروں گا کہ جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں یا دوسری جو چیز ہوتی ہیں یہ بات کی چیزیں ہیں, یہ اسٹارٹ میں ہے ہی نہیں. صحیح, مطلب ایون کہ یو ایس میں بھی اگر آپ باکسر بنتے ہیں تو آپ کو پہلے ان سارے مصیبتوں سے اور انٹینشنوں سے گزرنا پڑے گا جو آپ پاکستان میں بھی گزر رہے ہیں. لیکن وہاں پر کیسی ہے,
وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر میرٹ ہے. ابھی جس طرح 2028 میں جو لاس اینجلس میں جو اولمپکس ہو رہی ہے اس میں سے کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو یو ایس کی, وہ باکسنگ کو نکال رہی ہے اس سے, کہہ رہے ہیں کہ ہم 2028 والے اولمپک میں باکسنگ کو ختم کر رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنلی بھی وہاں پر جو ہے نا اس میں جو مس ججنگ یا یہ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ان چیزوں کو پاکستان میں, لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, اگر یہاں ان چیزوں کو نکال دیا جائے, میرٹ پہ لایا جائے ایتھلیٹس کو, میرٹ پہ ان کو پروموٹ کیا جائے, تو یقین مانیں کہ میں کہتا ہوں کہ باکسنگ پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا اثاثہ بن جائے گا. یہاں پر ایسے ورلڈ کلاس اور یہاں پر اتنے اچھے باکسر نکلیں گے. اور اسٹل یہ جو آپ نے یوتھ اور ینگ بچوں کی بات کی, ان کا شوق بھی عامر خان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. عامر خان کی وجہ سے کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ عامر خان نے ایک اچیومنٹ کی, اور یہاں پر پاکستان میں اس کو بہت زیادہ فیم حاصل ہے, تو لوگ انٹرسٹ لینا شروع کر دیا انہوں نے. اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا. تو اگر ہمارے جو باکسر ہیں وہ میرٹ پہ جائیں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ پرفارمنس اچھی کریں گے, ظاہری بات جو بندہ میرٹ پہ جائے گا وہ انٹرنیشنل لیول پہ اچھی پرفارمنس دے گا. اس سے باقی جو ہے بچوں میں, اسپیشلی بچوں میں بہت زیادہ اس چیز کا جو ہے نا اویئرنیس آئے گی. اچھا, آپ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں بینکاک سے, ایشین باکسنگ فیڈریشن کے ہیوی ویٹ چیمپئن آپ بنے. آپ کتنے چینلز پہ آپ کو بلایا گیا کہ آپ انٹرویو دیں, آپ اپنے سکسیس کے بارے میں بتائیں تاکہ میسز کو آپ کی سکسیس کے بارے میں پتہ چلے؟ جب میں فائٹ جیت کے آیا تو تب سچ کہوں گا کہ مجھے یہاں پر کافی پروموشن دی گئی, اور سارے چینلز والوں نے مجھے پروموٹ کیا. مطلب اکثر جتنے بھی جو پاکستان کے جو بڑے چینل ہیں انہوں نے مجھے پروموٹ کیا ہے, اور یہاں کی عوام نے مجھے جو پیار دیا اور جو محبت دی, مطلب میں اس کا ساری زندگی احساس مند رہوں گا. صحیح, چلیں بہت اچھی بات ہے. آپ نے جی کچھ تو ویسے ختم کرنے سے پہلے بھی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مردان سے تیمور خان تو باکسنگ میں ہیں, باقی فخر زمان اور یونس خان بھی مردان کے ہی ہیں, تو پلیئر زیادہ مردان سے آ رہے ہیں. زبردست سپورٹنگ کلچر ہے. یعنی کہ تو اینڈ میں یہی کہوں گا کہ آپ تیمور, آپ نے اتنی ساری جو مسئلے مسائل آپ نے ہائی لائٹ کیے, انشاءاللہ ان کے اوپر کام ہوگا. پی بی ایف یا پاکستانی گورنمنٹ جو ہے ان کے اوپر کام کرے گی. کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, فیوریٹزم کو ختم کرنا ہے, اور میرے خیال میں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہیرو جو ہیں, جو کہ اتنی بڑی سکسیس پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں, ان کو تو تھوڑی بہت ٹرانزٹری قسم کی شارٹ ٹرم آپ کو پاپولیرٹی نہیں ملنی چاہیے. آپ کو تو ہر مہینے آپ کو کسی نہ کسی نیوز چینل پہ ہونا چاہیے, اپنی سٹوری بتا رہے ہوں, اپنے میتھڈز بتا رہے ہوں بچوں کو, تاکہ سب کو ایک شوق پیدا ہو, باکسنگ کا رجحان پیدا ہو پاکستان کے اندر. ہمارا انٹرویو اسی قسم کی ایک کوشش تھی. ہوپ فلی لوگ سنیں گے, انہیں شاید آپ کے بارے میں اور پتہ چلے, اور آپ کے وہ سکسیس کے بارے میں جانیں, اور باکسنگ کا رجحان بڑھے. 1 گھنٹے سے زیادہ آپ سے بات ہوئی, میں تو آپ سے 2-3 گھنٹے بھی بات کر سکتا ہوں, مجھے لگ رہا ہے. بہت ہی مزہ آیا آپ کے ساتھ. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ بردر, آپ کا ٹائم کے لیے بھی آپ نے خاص ٹائم میں سے ٹائم نکالا. انشاءاللہ آپ اور پاکستان کے لیے کامیابیاں لائیں گے فیوچر کے اندر. ہم آپ کو فالو کرتے رہیں گے, آپ کے جو مختلف انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ پہ بھی جو آپ کے پیجز ہیں ان کو بھی فالو کرتے رہیں گے. اور سننے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ فالو کریں, تاکہ باکسنگ کی نیوز بھی پتہ چلتی رہے, اور تیمور بھائی کی سکسیس بھی, آپ کو سکسیس سٹوریز بھی پتہ چلتی رہیں. سننے والوں کا, تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ. پھر سے حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. امید ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور ہم سب کی طرف سے خدا حافظ. خدا حافظ.